अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। लास्ट चैप्टर जी मुतालिब पाकिस्तान का, इसके भी दो हिस्से होंगे। पहले चैप्टर में पढ़ते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस MCQ और अगले चैप्टर में करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। अरब माशरे में इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में लड़की को जिंदा दफन करते थे। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं। इस चैप्टर की पहली लाइन पे लिखा हुआ है। कुछ लोग अफराद करते हैं, अफराद नहीं, इंसान का जिक्र। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना तरीके पाकिस्तान में शामिल रहीं मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब। समाजी खिदमात के हवाले से मोहतरमा बिल्किस ईदी का नाम बड़ा मशहूर है, जो कि जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की अहली हैं। पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 16 साल है और लड़कों की 18 साल है। ख़वातीन तशद्दुद के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकती हैं। 1043 टोल फ्री नंबर है। पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट नाफिज़ किया 24 फरवरी 2016 को। हज के मौके पे सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़ा जाता है वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। और इसी से रिलेटेड सवाल है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। एक आयत मुबारक और एक हदीस मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक मैं अमल सूरह आल इमरान आयत नंबर 195, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे की जिन्स हो। यानी जो जिस तरह का काम करेगा, अच्छाई करेगा, उसको उसका अजर बराबर दिया जाएगा। और इस तरह एक हदीस मुबारक। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाली आप कर दें। एक तो आप फरमा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो लड़कियों की कफ़ालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां आपस के करीब हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1913 है। साथ ये भी बता दें, एक और हदीस में फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डर। ऐसे कर। अगला सवाल करते हैं, कौन सा है? तहरीक पाकिस्तान में शामिल 4 ख़वातीन के नाम लिखें। 136 पेज है। और ये जी मोहतरमा फातिमा जुना, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और बेगम रहनाल लियाकत अली ख़ान, जो खातून अव्वल भी थी। अच्छा, यहीं पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेक्रेटेरिएट में किसने झंडा लहराया। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका जवाब ये है, सिविल सेक्रेटेरिएट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहराने वाली फातिमा सोहरा तहरीक पाकिस्तान की फाल रुकन थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। उन्हें हिरासत में लिया गया, मगर इस बहिम्मत लड़की ने हिम्मत ना हारी और मुस्लिम ख़वातीन को मुतहर्रिक करती रही। ये जवाब देना था। तो ये शॉर्ट नंबर 4 का जवाब था। 3 का ऊपर खाली नाम लिखने थे। तभी मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि याद रहे। वो अलहदा सवाल है और ये अलहदा सवाल है। 4 सवाल हो गए। देखिए, ये चौथा सवाल था सिविल सेक्रेटेरिएट वाला। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर खान का तलक पाक फौज की किस कोर से था? याद रखें, ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने वाली पाक फौज की पहली खातून है। ये मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थी। ये हैं जी मोहतरमा निगार जोहर खान 1965 में पैदा हुई। अफवाज पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून है। इनका तलक पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर से था। यहाँ तक करना है।
یا تھوڑا سا اگر اضافہ کر دیں تو کہ ان کی گراں خدمات کے سلسلے میں انہیں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا. یہ بات بھی ساتھ بتا دیں اور نہ اوپر تک بھی بتا دیں جتنا سوال پوچھا گیا تھا بھی ٹھیک ہے کہ ان کا تعلق پاکستان آرمی میڈیکل کور سے تھا, یہاں تک وہ بھی ٹھیک تھا. اگلا سوال ہے جی, پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ پیج نمبر 137. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے 2024 میں پاکستان کی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تھا. یہاں تک اگر تو پروگرامز کا پوچھا جاتا تو پھر آپ بتا دیتے کہ کن شعبوں میں خاطر خواہ انہوں نے نام انجام دیے ہیں. اگر سمپل پوچھا جائے تو بتا دیں کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. 1973 میں ان کی ولادت ہوئی اور 2024 میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی. وہ میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. اگلا سوال, عرفہ کریم کے شعبے میں مہارت رکھتی تھیں, وفات پا گئی ہیں, مگر کیا شاندار ہماری صاحبزادی قوم کی مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سب سے کم عمر ترین دنیا کی تھیں. وہ بل گیٹس سے ان کی ملاقات ہوئی, امریکہ ان کو بلایا گیا. 138 پیج پر ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. پاکستان کی بیٹی عرفہ کریم 1995 سے 2012 نے صرف 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت, میں آپ کو بتا رہا ہوں کورس کا نام تھا MCSE مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سافٹ ویئر انجینئر. حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا ہے. اگلا شارٹ کوشچن ہے, خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 138. عالمی 2 ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں, صرف پہلی کار لیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً یعنی جان بوجھ کر استعمال ہے جس میں زخم, موت, نفسیاتی تکلیف یا کسی بھی چیز سے محرومی ممکن ہو. خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی, دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے. یہاں تک دونوں میں سے ایک کال. یہ نہیں پوچھا گیا کہ عالمی ادارہ صحت یا یونائٹڈ نیشن, تو ہمیشہ میں بچوں سے کہتا ہوں یا نیچے والی کال ڈیفینیشن یا اوپر والی کال ہے, کیونکہ منشن نہیں ہے کہ کون سی, تو جو مرضی کال. اگلا سوال ہے, پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے؟ پیج نمبر 139. میں MCQ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے. اگر والدین, نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو انہیں قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی. یہ بھی ساتھ لکھ رہے ہیں. جناب ویڈیو کو جہاں سے روک رہے ہیں کیونکہ اذان ہونے جا رہی ہے. عصر کی اذان سننے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ میں واپس کنٹینیو کرتا ہوں. تو ویلکم بیک جی. اور اگلا سوال ہے, محترمہ کلثوم نواز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کا پیج نمبر میں لکھنا بھول گیا ہوں, ٹھہرے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. سوال نمبر ان کا ہے جی, ٹاپک یہ پیج نمبر میں نے SQ10 لکھا ہوا ہے, پیج نمبر نوٹ کر لیں 137 ہے پیج نمبر. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ 1948 to 2018 ایک بہادر خاتون تھیں جنہوں نے آمریت کے دور میں 1999 سے لے کر 2008 کے دوران جمہوریت کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا.
یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اہلیت تھی. اگلا سوال کرتے ہیں، اس کا پیج نمبر آپ نوٹ کر لیں، پیج نمبر 137. پیج نمبر 137 میں لکھ لوں تاکہ میرا اپنے ریکارڈ میں بھی رہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں جی کون سا. اگلا سوال جناب، خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے کوئی سے 2 اقدامات تحریر کریں. جی حکومت پاکستان نے شادی کی قانونی یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا سوال ہے. 139 اینڈ 140 پیج. اس میں جناب ایک تو آپ بتائیں گے حکومت پاکستان نے عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے مندرجہ ذیل جو ہے وہ قوانین مرتب کیے ہیں. نمبر 1 بتا دیں، پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ. اب یہاں پر آپ نے پھر وہی SQ9 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 آپ بتائیں گے حکومت پنجاب نے 24 فروری 2016 کو پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا. یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہے. یہاں تک تو یہ اس کا جواب تھا. تو ایک یہ والا ہو گیا. ایک ایکٹ یہ تھا کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 اور تحفظ نسواں ایکٹ 2016. پرانی کتاب میں ایک تیسرا ایکٹ بھی تھا، خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراسانی سے بچانے کا ایکٹ جو تھا 2010، وہ بھی تھا. مگر اس کتاب میں 2 ایکٹ ہیں تو 2 ہی پوچھے گئے ہیں. آخری شارٹ کوسچن، خواتین پر تشدد کی کوئی سی 2 وجوہات تحریر کریں. کیوں آخر لوگ تشدد کرتے ہیں خواتین پر، ان کی مینٹلٹی کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا وہ اس کا کرتے ہیں. 137 پیج ہے. یہ کچھ جو میں نے گڑبڑ کر دی، مجھے آپ سمجھ آ رہی ہے. وہ 137 جو میں نے نیچے لکھا تھا وہ یہ سوال ہے جو ہے وہ یہ کہ میری جو کمپیوٹر گڑبڑ کر رہا ہے میرا، یہ کچھ میرا خیال ہے اس نے سیو نہیں کیا ڈیٹا. تو یہ وہ جو ہے نا اس کا سوال میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. تب بھی کہہ رہا ہوں یہ سارا الٹ پلٹ کیسے ہو گیا. کل تو میں نے اس کو صحیح سیو کیا تھا، ایشو بن رہا ہے. یہ جو وجوہات والا سوال ہے یہ 137 پہ نہیں ہے. یہ آپ کو سوال ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ پیج نمبر، یہ 4 پوائنٹ ہے. پیج نمبر 139 اس کا آپ نوٹ کر لیں. تو لگتا ہے ونڈو نہیں انسٹال کرنی پڑے گی. 139 پیج اس کا. اس کا جناب جواب دیکھتے ہیں. اس کی 4 وجوہات ہیں، 2 نمبر پورے مل جائیں گے. ایک تو معاشرے نے اس کو عموماً قبول کر لیا. معاشرہ سمجھتا ہے جی خیر ہے، کوئی ایشو نہیں. مجرم کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. معاشرے میں عدم مساوات، برابری کا نہ ہونا ہے. اور اسلام نے جو حقوق خواتین کو دی ہیں ان سے خواتین خود بھی واقف نہیں ہوتی، اس لیے وہ چپ چاپ مردوں کا ظلم سہتی رہتی. تو یہ 4 وجوہات ہیں. تو یہ تھے جی ہمارے شارٹ کوسچن. میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں اور ساتھ ہی جناب کروا دیتا ہوں آپ کو اس کے لانگ سوال بھی. 5 لانگ سوال ہیں تو جناب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لانگ سوال. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور بھی کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورت حال ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.